اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن شریف نازل کی گئی، اور ہمارے نبی نے دنیا کو آخری اور یونیورسل پیغام دیے، اور ہمارے نبی کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام پورے انسانیت کے لیے تھی، نہ کہ صرف ایک پارٹیکولر کمیونٹی کے لیے، نہ کہ صرف ایک مسلمان کے لیے۔ اس لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، نہ کہ رحمت للمسلمین۔ تو بنا اپنے ٹائم کو گوائے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کوشچنز کیا تھے۔ تو آپ کوشچن دیکھیں اتنی ایزی کوشچن تھے اور کیسے انہوں نے اسکپ کر دیا۔ تو کوشچن ہمارے یہ تھے، اکارڈنگ ٹو اسلام ہو امانگ دا فالوئنگ واز ناٹ اے پروفیٹ، کہ اسلام کے مطابق ان میں سے کون پیغمبر نہیں ہے۔ لیکن تو آپشنز کی بات کرو، جن کے آپشن نمبر اے حضرت آدم علیہ السلام، آپشن نمبر بی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپشن نمبر سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آپشن نمبر ڈی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ مطلب اتنی ایزی کوشچنز ہونے کے باوجود ان کینڈیڈیٹ بنا کوشچن کو اٹینڈ کیے کوشچن کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو ان کوشچن سے ان کا یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کو انہوں نے تو بنا لیا، لیکن انہوں نے اپنی آخرت کو خراب کر لی۔ اتنے ایزی کوشچنز ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کوشچنز کو بنا اٹینڈ کیے ہوئے کوشچن کو اسکپ کر دیتے اور کوشچن کا جواب یہ نہیں دے پاتے۔ اور اگر آپ اس سوال کا جواب پہلے سے جانتے ہیں تو کامنٹ باکس میں اس کا جواب ضرور دیں، اور کوشچنز کی آپشنز کے اکارڈنگ ون بائی ون کر کے ہم تمام آپشنز کو دیکھیں گے کیا کہ ان کا کریکٹ آنسر کیا تھا۔ اور کوشچنز کا انالائسس کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، سوال کا جواب آتا ہے تو اس کا جواب بھی کامنٹ باکس میں ضرور دیں کہ ویسے کون سے پیغمبر ہیں جنہیں کلیم اللہ کہتے ہیں۔ Who is the prophet known as کلیم اللہ؟ اگر آپ اس سوال کا جواب جانتے ہیں تو ان کا جواب کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ تو چلیے اب آپشن کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپشنز کی بات کروں، حضرت آدم علیہ السلام، اور تمام آپشنز کے انالائسس کو آپ ون بائی ون کر کے سنیں گے، اور دل کے دروازے اور کان کے دروازے دونوں کو کھول کر اور صاف صاف ایمان کو تازہ کریں گے اپنے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے سب سے پہلے انسان کہے جاتے ہیں، اور یہ دنیا پہ آنے والے سب سے پہلے انسان تھے، دنیا پہ آنے والے سب سے پہلے یہ نبی تھے، دنیا پہ آنے والے سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کی بات کی تو انہوں نے فرشتوں کو ایک بات کیا، میں ایک انسان پیدا کرنے کی سوچ رہا ہوں، میں ایک انسان کو دنیا میں بھیجنے کی سوچ رہا ہوں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے سب سے پہلے انسان بنا کر اللہ اپنے خود ہاتھ سے پیدا کر کے انہیں دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے تمام چیز سکھائے، دنیا کے تمام چیزوں کا نام سکھایا، اور دنیا کے تمام چیز جو انہیں نہیں بھی پتا تھا، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطنی ہو، سبھی چیز کو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا۔ پھر ملائکہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں، اور تمام فرشتے اور تمام ملائکاؤں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے، لیکن سوائے ابلیس کو چھوڑ کر۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے نسل سے ہی دنیا کے تمام انسان کا نسل ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو توحید کی دعوت دی۔ توحید مطلب اللہ کی طرف رخ کرنا، اور اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا۔ یہ میں نے تھوڑی سی جانکاری دی آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ اب اگر آپشن نمبر سیکنڈ کی بات کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی تعریف کروں، جتنی بیانات کروں، سب کے سب کم پڑیں گے، لیکن کچھ ہم ان میں چنندہ آپ کو کچھ بتائے دیتے ہیں تاکہ آپشنز کے اکارڈنگ یہ فٹ بیٹھ سکے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو جانکاری پراپت ہو سکے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی کہا جاتا، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم نبوت ہے، ان کے بعد کوئی بھی نبی اب نہیں آئیں گے۔ اور اسلام میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آتے ہیں، نبی آتے ہیں، اور ان سبھی کا ایک ہی ماننا تھا، اللہ کی دعوت دینا اور دین کی دعوت دینا اور توحید پر چلنے کی دعوت دینا۔ اور ہمارے نبی بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان میں سے ایک تھے، اور یہ آخری نبی تھے، ان کے بعد کسی بھی نبی کا سلسلہ اب نہیں ہے، یہ ختم نبوت۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن شریف نازل کی گئی، اور ہمارے نبی نے دنیا کو آخری اور یونیورسل پیغام دیے، اور ہمارے نبی کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام پورے انسانیت کے لیے تھی، نہ کہ صرف ایک پارٹیکولر کمیونٹی کے لیے، نہ کہ صرف ایک مسلمان کے لیے۔ اس لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، نہ کہ رحمت للمسلمین۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کے تمام مرد اور عورت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومن کے لیے، تمام انسان کے لیے ایک اسوائے حسن ہے۔ یہ میں نے تھوڑی سی جانکاری ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں دی، جو کہ آپشنز کے اکارڈنگ تھی۔ اب اگر میں بات کروں آپشن نمبر سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم نبی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور پر ڈائریکٹلی بات کی، اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا درجہ دیا جاتا ہے، اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت، جسے تورا بولتے ہیں، وہ آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم کے خلاف اپنے قوم کو دعوت دی اور اپنے قوم کو ہدایت دی۔ یہ میں نے تھوڑی سی جانکاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیا۔ اب ہمارا لاسٹ آپشن جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی باری ہے، ان کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری آپ کو دیتا ہوں۔ تو آپشن نمبر 4 اور ہمارا لاسٹ آپشن حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ اب اگر اس آپشنز کے اکارڈنگ اگر بات کروں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے تھے، نہ کہ ایک نبی تھے۔
اور نہ ہی انسان تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ اللہ کے پیغام کو ہر نبی تک پہنچانا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن اور پہلے کے تمام آسمانی کتاب جیسے توریت، زبور، انجیل کو نبی کو لا کر دیے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہونے کے کارن کبھی بھی وہ نبی نہیں ہو سکے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح قدوس بھی کہتے ہیں، اور اس سے اپنے رب کی طرف سے سچ کے ساتھ انہیں نازل کیا۔ تو آپشنز کے اکارڈنگ ان کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی نہیں تھے، وہ ایک اللہ کے فرشتے تھے۔ تو میں نے تمام آپشنز کو 1 بائی 1 لے کر ڈیل کیا۔ جو میں نے آپ سے شروع میں کوسچنز کیا تھا، اگر آپ نے میرے انالائسس کو پورا صحیح سے دیکھا ہے تو آپ کو اس کا جواب اسی ویڈیوز میں مل جائے گا۔ تو اگر آپ نے صحیح سے اسے دیکھا ہے اس کوسچن کا جواب کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے سب سے پہلے انسان کہے جاتے ہیں، اور یہ دنیا پہ آنے والے سب سے پہلے انسان تھے، دنیا پہ آنے والے سب سے پہلے یہ نبی تھے، دنیا پہ آنے والے سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کی بات کہی تو انہوں نے فرشتوں کو ایک بات کہی، تو میں ایک انسان پیدا کرنے کی سوچ رہا ہوں، میں ایک انسان کو دنیا میں بھیجنے کی سوچ رہا ہوں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے سب سے پہلے انسان بنا کر اللہ اپنے خود ہاتھ سے پیدا کر کے انہیں دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے تمام چیز سکھائے، دنیا کے تمام چیزوں کا نام سکھایا، اور دنیا کے تمام چیز جو انہیں نہیں بھی پتا تھا، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطنی ہو، سبھی چیز کو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا۔ پھر ملائکہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں، اور تمام فرشتے اور تمام ملائکاؤں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے، لیکن سوائے ابلیس کو چھوڑ کر۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے نسل سے ہی دنیا کے تمام انسان کا نسل ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو توحید کی دعوت دی۔ توحید مطلب اللہ کی طرف رخ کرنا، اور اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا۔ یہ میں نے تھوڑی سی جانکاری دی آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ اب اگر آپشن نمبر 2 کی بات کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی تعریف کروں، جتنی بیانات کروں، سب کے سب کم پڑیں گے، لیکن کچھ ہم ان میں چنندہ آپ کو کچھ بتائے دیتے ہیں تاکہ ان آپشنز کے اکارڈنگ یہ فٹ بیٹھ سکے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو جانکاری پراپت ہو سکے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی کہا جاتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم نبوت ہے، ان کے بعد کوئی بھی نبی اب نہیں آئیں گے۔ اور اسلام میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آتے ہیں، نبی آتے ہیں، اور ان سبھی کا ایک ہی ماننا تھا، اللہ کی دعوت دینا اور دین کی دعوت دینا اور توحید پر چلنے کی دعوت دینا۔ اور ہمارے نبی بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان میں سے ایک تھے، اور یہ آخری نبی تھے، ان کے بعد کسی بھی نبی کا سلسلہ اب نہیں ہے، یہ ختم نبوت۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن شریف نازل کی گئی، اور ہمارے نبی نے دنیا کو آخری اور یونیورسل پیغام دیے، اور ہمارے نبی کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام پورے انسانیت کے لیے تھی، نہ کہ صرف ایک پارٹیکولر کمیونٹی کے لیے، نہ کہ صرف ایک مسلمان کے لیے۔ اس لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، نہ کہ رحمت للمسلمین۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کے تمام مرد اور عورت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومن کے لیے، تمام انسان کے لیے ایک اسوائے حسن ہے۔ یہ میں نے تھوڑی سی جانکاری ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں دی، جو کہ آپشنز کے اکارڈنگ تھی۔ اب اگر میں بات کروں آپشن نمبر سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم نبی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور پر ڈائریکٹلی بات کی، اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا درجہ دیا جاتا ہے، اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت، جسے تورا بولتے ہیں، وہ آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم کے خلاف اپنے قوم کو دعوت دی اور اپنے قوم کو ہدایت دی۔ یہ میں نے تھوڑی سی جانکاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیا۔ اب ہمارا لاسٹ آپشن جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی باری ہے، ان کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری آپ کو دیتا ہوں۔ تو آپشن نمبر 4 اور ہمارا لاسٹ آپشن حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ اب اگر اس آپشن کے اکارڈنگ اگر بات کروں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے تھے، نہ کہ ایک نبی تھے، اور نہ ہی انسان تھے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ اللہ کے پیغام کو ہر نبی تک پہنچانا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن اور پہلے کے تمام آسمانی کتاب جیسے توریت، زبور، انجیل کو نبی کو لا کر دیے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہونے کے کارن کبھی بھی وہ نبی نہیں ہو سکے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح قدوس بھی کہتے ہیں، اور اس سے اپنے رب کی طرف سے سچ کے ساتھ انہیں نازل کیا۔ تو آپشنز کے اکارڈنگ ان کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی نہیں تھے، وہ ایک اللہ کے فرشتے تھے۔ تو میں نے تمام آپشنز کو 1 بائی 1 لے کر ڈیل کیا۔ جو میں نے آپ سے شروع میں کوسچنز کیا تھا، اگر آپ نے میرے انالائسس کو پورا صحیح سے دیکھا ہے تو آپ کو اس کا جواب اسی ویڈیوز میں مل جائے گا۔ تو اگر آپ نے صحیح سے اسے دیکھا ہے اس کوسچن کا جواب کامنٹ باکس میں ضرور دیں، اور ہمارے کہنے میں اور آپ کے سننے میں اگر کسی طرح کی غلطیاں ہوئی ہو تو اللہ اسے معاف کرے، اور سچے دل سے توبہ کرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اللہ ہمیں معاف کرے اور توحید کے راستے پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔
اور آپ کو کیسی لگی یہ ایپیسوڈ اور آپ کو کیسی لگی یہ انالائسس. اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کے اسلامک سوال ہو یا کسی بھی طرح کا ہسٹوریکل ہو یا جغرافیکل ہو, اگر کسی بھی طرح کے آپ کے سوال ہو, آپ اپنے سوال کو کامنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. یہ کامنٹ باکس آپ لوگ کے لیے ہی اوپن ہے, تو اپنے سوال کامنٹ باکس میں چھوڑتے جائے. کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ ہے تو اسپرنگ ڈاؤٹ کو بھی چھوڑتے جائے. آپ کی کیا رائے ان KBC کے انالائسس پر اور ان کینڈیڈیٹ کے اوپر, اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ کنٹینٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند.